آپ یہ نبی بلکہ اگر میرے دل سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا بھائی یہ تو نعرہ ہے، صحابہ کرام کا مقام اس سے بھی عرف اور اعلیٰ ہے۔ 11واں پارہ ہے، اس کا دوسرا رکوع۔ رب تعالیٰ نے شاد فرمایا والذین تبعہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فرمایا کہ جو میرے محبوب کے غلاموں کے نقش قدم پر چلے گا رب تعالیٰ ان کو بھی جنت عطا کرے گا۔ ارے جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا۔ حضرت صاحب ایک بندے سے میں نے نا سوال کر دیا، غور سے سننا ذرا سوال۔ میں نے کہا یار تم یہ گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے، اس لیے ہم گھوڑے کا ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار ویسے میدان کربلا تو ریتلا علاقہ ہے اور ریتلے علاقے میں اونٹ کام دیتا ہے، گھوڑا کام نہیں دیتا، پھر بھی تم ضد کرتے ہو نہیں جی گھوڑا ہے تو چلو گھوڑا ہی ہوگا، لیکن جو آج تمہارے پاس گھوڑا ہے اس پہ تو حسین کا بیٹھنا ثابت نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ جو آج گھوڑا ہے اس پہ امام حسین کا بیٹھنا ثابت نہیں۔ کہنے لگا یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے۔ میں نے کہا پھر اس کا ادب کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا حافظ صاحب اس پہ تو امام حسین کا بیٹھنا تو ثابت نہیں ہے لیکن اس کی نسل میں چلا آ رہا ہے اس لیے ہم اس کا ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا جس گھوڑے پر سرکار کا نواسا بیٹھ جائے اس کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو، اور جن کے کندھوں پر ان کا نانا بیٹھا ہو صدیق کا ادب کیوں نہیں کر رہے یار کچھ انصاف سے کام لینا چاہیے۔ میں نے کہا یار چلو ایک بندہ اگر اس کو میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے، ایسے بندے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا وہ تو سیدھا جنتی۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے کہا یار سیدھا جنتی کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا میدان کربلا کی مٹی وہ مٹی ہے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے، تو جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے وہ مٹی اتنی شان والی ہے، اتنی عظمت والی ہے، اس میں جو دفن ہو جائے سیدھا جنتی ہے۔ میں نے کہا جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو اس مٹی میں دفن ہونے والا جنتی ہے، اور جہاں ان کے نانا جلوہ افروز ہے ان کے پہلو میں لیٹنے والوں کا مقام کیا ہوگا؟ یاد رکھو اگر کوئی تم سے یہ سوال کرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس وقت جنت میں ہے تو برملا کہو ہاں 2 صحابہ کرام ہیں جو اس وقت جنت سے بھی اعلیٰ مقام پر ہے۔ ان میں ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے۔ کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ آپ کہیں گے یہ جنتی کیسے ہوگے؟ تو یار جو حج عمرہ کر کے آئے ہیں ان کے سامنے دیکھو مسجد نبوی شریف آنے لگی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرہ پاک اور منبر شریف کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں۔ آج اگر کوئی جنت میں نماز پڑھنا چاہتا ہے وہاں نماز پڑھے، جیسے ایسا ہے جیسے جنت میں نماز ہو، ہے ہی جنت کی کیاری۔ میں نے کہا یار یہ جنت کی کیاری کیسے بنی؟ کہنے لگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، پھر واپس پھر ظہر پھر عصر پھر مغرب پھر عشاء، تو جس جگہ کو بار بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف ملا وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بن گئی۔ میں نے کہا جس جگہ کو قدم بوسی کا شرف ملے وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری ہے، اور جہاں سرکار خود جلوہ افروز ہے اس کا مقام کتنا عرفہ والا ہوگا۔ کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔
میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کا اور اہل بیت اطہار کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم سنی ہیں اور سنیوں کا عقیدہ ہے ہم دونوں کو ماننے والے ہیں۔ میں نقیب محفل اور نعت خواں حضرات سے ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، خدا کے لیے سنیوں کی محفل میں رنگ ایسا بنایا کرو کہ بیٹھنے والے کو پتہ چلے ہم دونوں کو ماننے والے ہیں۔ اور ایک مجھے اور سنیوں پہ بڑا گلہ ہے، حسین کا ذکر بڑا کرتے حسن کا ذکر نہیں کرتے۔ یار انہوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیا یہ پنجتن پاک میں شامل نہیں ہے؟ بولو تو صحیح یار، کیا یہ امام حسین کے بڑے بھائی نہیں ہیں؟ کیا یہ فاطمہ کے جگر گوشہ نہیں ہیں؟ کیا یہ علی کے لال نہیں ہیں؟ کیا سرکار کے یہ نواسے نہیں ہیں؟ کیا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار نہیں ہیں؟ پھر ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ صرف اس لیے نہیں کیا جاتا کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ سے صلح کی تھی، اس لیے نہیں ان کو مانتے یار۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح کرنا غلط کام ہے، حضرت جی تسی ایماندار نہ جزا غلط کام کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہا ہے، اس سے پتہ چلا ہم غلط ہو سکتے ہیں، میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میں تو اپنے نعت خواں حضرات سے یہ کہا کرتا ہوں، خدا کے لیے جہاں یہ پڑھتے ہو جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، وہاں یہ بھی پڑھا کرو جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسن ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، انہوں نے بھی سرکار کا وعدہ وفا کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا جو ہے 2 مسلمان گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا۔ خدا کی قسم میں جب غور سے دیکھتا ہوں مجھے حسن کا مقام حسین سے بھی اونچا نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے سنو، آج جس کے پاس کرسی آ جائے وہ کہتا ہے ساری دنیا مر جائے میری کرسی بچ جائے۔ کرسی کی خاطر کیا تیزاب نہیں چھڑکا گیا؟ کرسی کی خاطر کیا سیدھی گولیاں نہیں چلائی گئی؟ کرسی رہ جائے چاہے سب مر جائیں۔ اور میرا حسن وہ ہے جس نے کرسی کو لات ماری سرکار کی امت کو اکٹھا کر کے دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ بات کرنا بڑا آسان ہے، عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے بھائی ہم سب کو سلوٹ مارتے ہیں۔ اب میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سب سے کروں گا، آپ حضرات